يا بابا يا جو سلام تدلي عبر لو شاء تعنصب عصر ما تنابنا بطوتي Nigos nezgi kayıtnate Kone katil kure khanjar Diskapa Wana şaplı kala Hüseyni donta bir donta Kone seke Nare tomu seke Lane domo chungule ama Lane Forming buche sarpa Kasal gyumo der hachem yena Jupurga Tashigara Gime Mala Khanda Yari Dida Khachampa Mama Kari Bhagwa Yevenu Troyagi Manpo Minancho والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا
أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وفرقانه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. صلوات. عموماً ناگار مجلس سونا رہے انتظامی امور انہوں مداخلت بے میں یا ماتم سریں انتظامیوں دے معاملات کن کھتم حل بین دوینی رسمیں البتہ شکایات بخشیت مثلا بحریت کم کنی زرد نیل مرسیہ کانے جوری دام بند بس دو انتظامی لسی مرسیانہ نوہیں معاملات کو ندانت ہوں جو انتظامی کمزوری کے سیٹ میں بھی ہو. مثلا نرس کا جو سیٹ بھی ہوں یہاں سے ماتم بسر ہے. اب ایک انتظام ہے یہ تو کون نوحہ مرسیوں نے ایک شرط ہے انتظام بسو سے دربا سوسی میں دربا اتنا معین ہے. سمیرے سے انتظامیہ دو کی تھی دی مجلس نمی اومو می کون گوری بستی بار مسن گوری بسر بار مسن لم بچ بسے معین بیان تائز کے بسن بستی نہیں خواتین کو بے حرمتی میں وافرین جسان مسئلے ملو امید کامیت دی مادم سری انتظامیہ سی دی مسائل کو حلی فرید توجہ بے اور نرے ممبری کا جواب کی ضرورت میں گو. البتہ مسلموں نتس بست التجاب کہ انہوں ٹھیک انقامہ نتیاتا میموین ازاداری سید شہدائیں دیوینو ازاداری نسلہ پابندی تامی حق میں مگر غیر سندین شامل یود چیامن کن سندین شامل یود مبادا چیامن نظر چیام مسلموں کا فوتو یقیناً سید شہدہ رازمین لہذا انتظامیہ سی یہ دانے چیزیں نا اور نظر جوابین کی دام پردی حفاظت دیس اگر قوم میون زر جلوس نہیں ہم میون دعا بد خدا بحق محمد و آل محمد نتنگا ملا صحیح طریقہ سید شہداء آزاداری بے توفیق من چیئا. دعائی فری دیکھ تمام خطوط گاما دعا کننا مسائل کنی فری نرد سمینیت نہ دعا بد اتنا آمین زر یا یقین سے دعا بس آمین در بواخلا یا مقصوم کہ نہ سکردو سکے میدان لسو بھی مادم زمین در مقصوم ہوا کربلائی کالندار خبر بسن توجہ کو دینے بیار یہ مادم سرین و اثریت یہ جوان کو نہیں اثریت بھی میں اور جوان کو نہیں الہی آمین بھی نہ اثریت نہیں اس پر جنگی اثر مسوم یقیناً یہ تانگامی اثریت
التماس سے دعا جلکھن کن گانا خدایا بحق محمد و آل محمد سوی نانو پریشانی یدنارے دے پریشانی تھغرین بچوی آرہا خدایا بحق محمد و آل محمد صلح اولاد نرینہ مدنارے جرنگ شہزاد قاسم غربت آئندہ سال سلمان کو دوئے تھامو احباب بچوی آرہا خدایا بحق محمد و آل محمد نبی مخصوص مریض بخشیت دے مریض کن دے شفا من یا رحم الرحیم نبی اولاد کن دین دنیا کامین کامیابی کو یا رحم الرحیم باقی یہ تین مسائل کن ندیہ نوٹ بسم انشاءاللہ ترتیبی کرنا جواب ایک سکچی کو سے سلواتی کسن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين قرآن آیت انسانی خلیص المشق ہدایت علمی قرآن اور انسانی جامن کن سکلنا انسان لحمو لم تنمی خدای دفن مجن معجزہ علمی کتاب میاد کن کہ تمام مشکلات نہ برائیوں ادامتوں ان سب کا وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے صحیح طور پر قرآن کو اپنا راہبر نہیں بنایا. قرآن سے عقیدت تو ہم نے رکھ لی ہے، یہ صحیح بات ہے، یہ قرآن ہمارا ہے. کبھی دشمن کے ان بدبخت انسانوں کے باتوں میں نہ جائیں جو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں. ہم اس کے قرآن کو مانتے ہیں کہ یہی قرآن ہے، کوئی کم و زیادتی نہیں ہے اس قرآن میں. کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن میں کوئی گڑبڑ ہو جب خود قرآن کے ارشاد ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظ. ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. پیغمبر دنیا میں جانے سے پہلے قرآن موجود تھا، ورنہ پیغمبر کیسا فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی کتاب اللہ و سنتی. جو کچھ ہے میں جا رہا ہوں اور تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کیا ہے وہ دو چیزیں؟ کیا ہے؟ ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت. پھر اسی وقت اگر ہم رسول اللہ سے یہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قرآن کدھر ہے، یقیناً تو کوئی چیز تھی نا. البتہ بعد میں خلفاء کے دور میں، حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں کچھ اعرابات کے حوالے سے، کچھ آگے پیچھے کے حوالے سے یہ بات ہوئی، سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اور وہ مکمل کے مکمل قرآن پیغمبر کے رحلت کے موقع پر علی بن ابی طالب کے پاس علی نے اسے قرآن کو پیش بھی کی. انہوں نے کہا نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. کہ ٹھیک ہے ضرورت نہیں ہے تو کیا، میرا قرآن یہی قرآن. آج دشمن ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے. میں ان دشمنوں سے بلکہ ان دین سے منحرف انسانوں سے کہوں گا تو پھر شیعوں کا قرآن دکھا دو. یہی قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یہی قرآن ہے. قرآن اس قرآن مقدس میں جو حیات بشریت کا ضامن ہے، میرے بیٹے جوانوں، ایک رمضان تم قرآن کی تفسیر سن. ایک رمضان جب ماہ رمضان آتا ہے تو اپنے علاقے کے علماء کو مجبور کرو کہ آپ کے لیے تفسیر قرآن. پھر دیکھیے کہ کس طرح آپ کو پلٹ دیتی ہے یہ کتاب. وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم نے قرآن کو شفا بنا کر بھیجا ہے. آپ کی بیماری ہے تکبر کا، قرآن اس کا شفا ہے. آپ میں بیماری ہے غیبت کرنے کا، قرآن اس کا شفا ہے. آپ کے بیماری ہیں غلطیوں کا تو قرآن اس کے لیے شفا ہے. خود قرآن کا یہ وعدہ ہے.
میرے جوانان عزیز، ابھی ہم قرآن سے نزدیک نہیں ہوئے. ہاں کچھ قرآن کو ہم مانتے ہیں. اگر کوئی ہر رات سورہ واقعہ پڑھ لے تو اللہ اس کے رزق میں کمی نہیں کرتا، یہ تو ہم مانتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، پہلے تو ملا. پیسے ملنے کی باتیں ہیں. اگر سورہ حدید لکھ کر ہرن کے جلدی میں گھر میں دبا دیا جائے، جس لڑکی کے نام پر دبائیں گے تو اس لڑکی کی فوراً شادی ہو جائے گی. ہے روایات میں؟ نہیں. یہ اس آیت کو تو ہم بڑے مانتے ہیں کہ ہاں ہمارے لڑکی کی شادی ہو جائے. اور یہ تجربہ شدہ بھی ہے، میں نے خود بھی بڑا تجربہ کیا ہے کہ جس گھر میں دبایا لڑکی گئی. یہاں تک تو ہم فلان آیا پڑھنے سے یہ ہوگا، فلان آیا پڑھنے سے یہ ہوگا، یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے. لے اچھا قرآن خوانی بھی کیوں ٹھیک ہے. عدالت انسان آ رہے ہیں بھائی قرآن پر قسم کھاؤ، ٹھیک ہے. فلان سورہ پڑھنے سے بہت پیسہ ملتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک تو ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. اب آئیے عمل کے حوالے سے. قرآن کی آواز بلند ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ. اے دنیا، یہ اسلام، اے مسلمانوں، تم اپنے مال کو حرام مت کھاؤ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. میرے پیسے آپ کو کھانے کے حق نہیں ہے، نہ آپ کے پیسے میں کھا سکتا ہوں. قرآن کی آواز. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. غلط طریقے پر ایک دوسرے کی دولت پر قبضہ نہ کرو، ایک دوسرے کی زمین پر قبضہ نہ کرو. علامہ شیخ غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد صاحب مرحوم، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، ایک دن ہمارے گھر پہ تھے دونوں اور میں بھی تھا. آپس میں بحث کر رہے تھے کہ مجھ سے خطاب کر رہے تھے کہ آپ کے پنجاب والے زیادہ گنہگار ہیں کیا ہمارے بلتستان والے زیادہ گنہگار ہیں؟ میں نے کہا بلتستان والے زیادہ گنہگار ہیں. شیخ صاحب فرمایا نہیں، پنجاب والے زیادہ گنہگار ہیں. دلائل ہم دیتے رہے کہ وہ گاڑی منڈواتے ہیں، وہ سینما جاتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، وہ جوا کھیلتے ہیں، وہ گانا سنتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہمارے بلتستان میں الحمدللہ گاڑی ہے، یہاں گانا نہیں، یہاں سینما نہیں. اس وقت یہ زیادہ چیزیں نہیں تھیں. یہ بلتستان والے اچھے ہیں، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں. تو میں نے کہا دیکھیے میں فیصلہ کرتا ہوں، یہاں کے لوگ جو ہیں نا، ان کے گناہ ایسا ہے جو کہ ناقابل معافی ہیں. ان کے گناہ مسلسل ہیں. وہاں کے گناہ لمٹ ہیں، چند منٹ کے لیے ہیں. ایک آدمی گاڑی منڈوایا گناہ کیا، سینما کیا گناہ کیا، اور وغیرہ وغیرہ، نامحرم کو دیکھا گناہ کیا. گناہ ضرور ہے. ایک گناہ کیا اس کے بعد یہ توبہ کرے گا، خدا اس کو توفیق دے، گناہ معاف ہو جاتا ہے. مگر یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب میں ہل چلاتا ہوں تو 1 فٹ آپ کی کھیت میں چلاتا ہوں. خسر الدنیا والآخرہ. موسیقی پھول بجے میں نہیں. میرا اور آزاد آپ کے کھیت ساتھ ہیں، اور جب میں ہل چلاتا ہوں 1 انچ زیادہ ان کی کھیت کو اپنے کھیت میں شامل کرتا ہوں. جب تک کہ وہ 1 انچ کا گندم میں کھاؤں، حرام، لباس بھی حرام اور تبرک بھی حرام، ہر چیز حرام. بتائیے کس کا گناہ زیادہ ہے؟ قبلہ شیخ غلام محمد مرحوم نے مان لیا کہ آغالی تم صحیح کہتے ہو، اور حقیقت بھی ہے. جتنا غیبت یہاں ہے وہاں نہیں. اور غیبت وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. امام باڑے میں بیٹھے ہیں، لوگ چلے گئے، میں بیٹھ گیا، کچھ اور لوگ بھی بیٹھ گئے اور باتیں شروع ہو گئیں. فلان آدمی تو بہت برا ہے نا. اب ہم امام باڑے میں کیا کر رہے ہیں؟ غیبت شروع ہے. میں بولنے والا، آپ سننے والا، 4 اور بھی سنتا ہے. غیبت کرنے یار یہ آغالی صاحب بہت خراب آدمی، یہ اچھا نہیں، یہ فلان شیخ صاحب اچھا نہیں ہے. یہ غیبت ہے.
امام باڑے میں بیٹھ کے گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا یا ابن رسول اللہ غیبت زیادہ گناہ ہے کہ بدکاری؟ سنیے غور سے۔ امام نے فرمایا کہ ایک کمرے میں بدکاری ہو رہی ہے، ایک کمرے میں غیبت، تو جس کمرے میں غیبت ہو رہی ہے ان کا گناہ 70 گنا اس کمرے کے گناہ سے بدتر ہے جہاں بدکاری ہو رہی۔ بولو بھائی۔ اور ہماری مجلسوں کا تحفہ جو ہے وہ غیبت، فلان یہ ہیں فلان یہ ہیں، خصوصاً عورتوں میں ان کا کام بھی یہی ہے۔ معاف کرنا میری بیٹیاں، جب 4 عورت آپس میں بیٹھتی ہیں تو غیبت کرے گا۔ قرآن صاف کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے گروہ مسلمان، اے ماتمیوں، ازاداروں، جوانوں، بوڑھوں، پیسے والوں، غریبوں، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، جو تم کچھ کھاتے ہو کماتے ہو اس میں کسی کا حق نہ ہو، ان کا حق نہ ہو، ان کے حق نہ ہو، ان کی زمین پر قبضہ نہ ہو، ان کے درخت پر قبضہ نہ ہو۔ واقعی مسائل بڑا مشکل ہے۔ اگر آپ اپنے بہن کا حق نہیں دیں گے کیا اللہ آپ کو معاف کرے گا؟ ہاں معافی مانگو بہن سے کہ باپ مر گیا، ہم دونوں ہیں، لہذا 3 کھل زمین ہے، 2 کھل میرا، 1 کھل تیرا، اور اس 1 کھل مجھے معاف کر دو۔ معافی مانگو کسی طرح سے اپنے بہن کو۔ قرآن کہتا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ اس بلتستان میں ایک جگہ میں مجلس پڑھ رہا تھا اور مجلس کے ایک آدمی مجھے کہتا ہے، بڑا آدمی تھا، قبلہ ایکڑوں دامتوں ہے جو بوموں لے اس میں نکڑوں متوں یہاں سے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، خبردار رشوت کے طور پر حاکم کو پیسہ نہ دو کہ فیصلہ آپ کے حق میں کریں۔ حاکم کیا؟ میں نے ایک جگہ پر فیصلہ کیا، اس بلتستان میں بہت دور جگہ ہے، میں نام نہیں لیتا، پھر جب میں نے کہا کہ جی یہ آپ کا حق نہیں بنتا، اس کا حق ہے، کہتا ہے کہ نہ یہاں لفظوں چگمنت یا لوں آہا جگزو۔ اللہ اکبر۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، حاکم کو پیسہ دوں جو آپ کے حق میں فیصلہ کرے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ عذاب الہی کیوں آ رہے ہیں؟ فکر کر لو نا کبھی اپنے آپ کو۔ میں سوچتا ہوں کہ داڑھی تو ہے، اچھا نماز بھی میں وقت سے پڑھتا ہوں، رمضان میں روزہ رکھتا ہوں، ایک بھی روزہ میں نے نہیں چھوڑا، اور حج بھی میں نے کیا ہے، اور کیا ہے، بس اتنا ہی ہے دین، بس اتنا ہے۔ قرآن میں سب یہی لکھا ہے، داڑھی، نماز، روزہ، حج اور ماتم، اور بس یہی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت اچھا بنایا، بہت اچھا بنایا، نہیں بنایا؟ خدا نے جو چیزیں آپ کو دی ہے ذرا قیمت تو لگاؤ، آخر کی کتنی قیمت ہے؟ آخر کی کتنی؟ اس وقت پتہ لگے گا جب پاگل ہو۔ ایک پاگل اگر یہاں موجود ہے، ہر شخص اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن اس کو ہے ضرور درجو کو بات، یہ کیا ہے؟ یہ پاگل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پاگل ہے، جیل خانہ ہے۔ خدا نے اتنی بڑی نعمت آپ کو دیا، اتنی بڑی نعمت ہے، اگر یہ نعمت چھین جائے، خدا نے آپ کو آنکھیں دی ہے، ذرا بند کر کے دیکھو، خدا نے آپ کو کان دیا ہے، ذرا دیکھیے لوگ باتیں کر رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں لگتا ہے کیا بات ہے۔ خدا نے صحت دی ہے، خدا نے امن دیا ہے، عافیت دیا ہے، ضمیر دیا ہے، وجدان دیا ہے، شعور دیا ہے، کون سی چیز ہے جو خدا نے تمہیں نہ دی؟ مگر جب یہ انسان بگڑ جاتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے شکل و صورت و قد و قامت میں، گفتار میں، رفتار میں بہت خوبصورت بنایا۔ دنیا میں انسان سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے؟ بتائیے، انسان سے بہتر کوئی مخلوق ہے میرے بیٹے، میرے جوان عزیز؟
میرے بیٹیاں بتائیے کتنا خوبصورت ہے یہ انسان، اور کتنے اسلحہ خوبیوں کا اسلحہ ہے اس انسان میں، مگر ارشاد ہوتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، یہی انسان، یہی خوبصورت جوان، یہی خوبصورت قد و قامت والے مخلوق بدترین مخلوق بن کر اسفل السافلین، انتہائی ذلت کے گہرائی تک جا پہنچتا۔ قرآن میں دو حصوں میں انسان کو تقسیم کیا ہے، ایک حصہ یہی ہے خیر البریہ، ایک حصہ یہی ہے شر البریہ، کائنات میں سب سے بہتر انسان، کائنات میں سب سے بدتر انسان، اور یہ بد انسان نیک بننا چاہے تو کوئی خرچ بھی نہیں ہے، بڑا آسان، بہت آسان۔ ابھی آپ لچوبے امام باڑے میں آپ آ گئے نا، اب یہاں جب اندر آ گئے تھے ممکن ہے کہ آپ اچھے نہ ہوں، میں آپ کو نسخہ دوں گا، جب آپ باہر جائیں گے بہترین انسان بن کے جائیں۔ کیا ہے، اب نیت کریں کہ خدا بندہ آغا صاحب کی تقریر میں نے سنی، اب میرا فرض فلان شخص کے کھیت ہے، بہن کا حق ہے، فلان ہے، فلان رشتہ دار کے حق ہے، اب میں جاتے ہی ادا کروں گا، دیکھو خدا تمہیں کیا دیتا ہے، دیکھ لا، اگر خدا نے نہ دیا پھر چھین لینا۔ راوی کہتا ہے کہ میں بہت برا تھا، بہت برا، سب کچھ میں نے گڑبڑ جمع کیا۔ اگر کوئی خدا ہی نہ کر دے اس مجلس میں کوئی ہے کہ ابتدا سے حرام خور ہے آج تک، وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، نسخہ ہے اسلام کا۔ کہا کہ میں بہت برا تھا، میرا باپ پولیس کا پتہ نہیں کیا تھا، حرام سے کٹے کیا، مکان بنا لیا اور دیواریں کھینچ لی، نہ معلوم کیا کیا خرید لیا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ خدایا اگر موت آ جائے تو میں دنیا سے چلی جاؤں، میرا بنے گا کیا؟ قبر میں تو ہمارے چچا بیٹا نہیں ہے نا، سوال کتاب ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، آیات بہت ہے، آپ سنتے ہی رہنا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا جو امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، میں نے کہا اے دوست مجھے یہ بتاؤ کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا ممکن ہے؟ کہا کیوں ممکن نہیں ہے، چلو میرے ساتھ امام کے پاس۔ ممکن خدایا بحق ابی عبداللہ الحسین، جو باہر ہے، جو اندر ہے، جو یہاں خواتین ہیں، ہم سب بالخصوص جوانوں کو خدایا بحق علی اصغر حسین ہمیں نیک بننے کے توفیق عطا فرما۔ ہو سکتا ہے بعید نہیں ہے، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم پلٹ جائیں، نیک ہو جائیں، کیا اسمت۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں نے اس صحابی نے عرض کیا ابن رسول اللہ، یہ میرا دوست ہے، اسکردو بازار میں رہتا ہے، بڑا گڑبڑ آدمی ہے اور اب یہ توبہ کرنے کے لیے آیا ہے، کیا اس کا توبہ صحیح ہے؟ اگر میرے پاس آتا تو میں کہتا مجلس تبرک من خدا کیا نہ بخشش ہے۔ امام علیہ السلام سچ کہا، امام نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ اور توبہ کرو، نہیں، امام نے فرمایا تمہارا توبہ یہی ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہیں یہ لوگوں کی دولت ہے، یہ سب کچھ دے دو راہ خدا میں، جن کو جانتے ہیں ان کو دو، جو نہیں جانتے راہ خدا میں دو۔ سر پکڑ لیا، کہا چلو چلو، اگر تم نے ایسا کیا میں لکھ کے ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں تمہارا مکان آل محمد کے مکان کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ جوار آل محمد، آل محمد کا ہمسایہ منظور ہے، مشکل ہے یہ بات۔ ماتم سرا میں آنا آسان ہے، تبرک دینا آسان ہے، زنجیر مارنا آسان ہے، ماتم کرنا، نوحہ پڑھنا، بے ہوش ہونا، یہ سب آسان ہے، مگر اگر یہ مال تو الدین لعق على ألسنتهم فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون۔ سید الشہداء علیہ السلام عاشورہ کی دین آواز بلند ہے کہ یہ جو دین کہتا ہے چلو حسین کو شہید کرو ہم نماز پڑھیں گے، اور بہت سے لوگ تلاوت قرآن کو گلے میں لٹکائے ہوئے، فرمایا الدین لعق على ألسنتهم، دین زبانی باتیں ہیں، فإذا محسوا بالبلاء، جب کچھ دینا پڑتا ہے دیندار بہت کم ہے، بہت کم۔
ذرا سوچ لیا، سوچنے کے بعد کہا کہ اپنے رسول اللہ مجھے منظور ہیں، میں سب کچھ دوں گا۔ باہر آ گیا، گھر تھا وہ بھی دے دیا، کیا خوبصورت گھر، زمینیں تھی پتہ نہیں کتنا کنال تھا وہ بھی دے دیا، درخت بھی، بیل بکریاں بھی، سونا چاندی گندم جو کچھ اس کے پاس تھا سب کچھ دے دیا، یہاں تک کہ کپڑا اتار کے اور اپنے دوست سے ایک کپڑا ادار لے کے وہ پہن لیا اور کچھ نہیں اس کے پاس۔ پھر امام کے خدمت میں آیا، یہ اپنے رسول اللہ میں نے آپ کی کہنا مان لیا، فرمایا انت من شیعتنا، آج سے تم ہمارے شیعہ ہو۔ کتنا مشکل ہے شیعہ بننا، کتنا مشکل۔ علی کی محبت تو علامت شیعہ نہیں ہے، علی سے بڑے لوگ محبت رکھتے ہیں۔ کون ہے جس کو علی سے محبت نہ؟ عیسائیوں نے علی علیہ السلام پر کتابیں لکھ دی ہیں، صلوات پڑھ لیجیے۔ وہاں لوگ ہیں جو علی سے محبت رکھتے ہیں، شیعہ نہیں ہیں۔ بڑے محب علی آپ کو ملیں گے، ہندوؤں میں بھی ہیں اور عیسائیوں میں بھی ہیں، یہودیوں میں بھی ہیں علی کو چاہنے والے، حسین کو چاہنے والے، کیا وہ شیعہ ہیں؟ لہذا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین بنایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ انسان اسفل سافلین کی طرف جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ سامعین محترم، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گیا تو ایک فرشتے کو دیکھا، آدھا حصہ آگ اور آدھا حصہ برف۔ اس فرشتے کے جسم آدھا حصہ برف ہے اور آدھا حصہ آگ ہے، نہ آگ سے برف بدلتی ہے نہ برف سے آگ بجھتی ہے۔ ایسے مخلوق الہی، انسان بالکل اسی طرح ہے، برائی اور اچھائی دونوں انسان، برائی آگ ہے اور اچھائی کیا ہے؟ یہ برف، یہ دونوں ہیں۔ لہذا انسان میں نیک بننے کا بھی طاقت موجود ہے، انسان میں برا بننے کی بھی طاقت موجود ہے۔ لہذا اگر انسان نیک بنے تو مرتے وقت فرشتہ آ کر کہتا ہے الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تحزنوا ولا تخافوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ ابھی زندہ ہے، ابھی مرا نہیں ہے، جان ہے۔ فرشتہ کن لوگوں کے پاس؟ ان لوگوں کے پاس الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا خدا اور خدا کے احکامات کے مکمل پابندی، خدا ہے بس، ایسے لوگ نہیں۔ نتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آتے ہیں موت کے وقت، اللہ تخف ولا تحزن، خبردار ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، جی میں مر رہا ہوں، کچھ بھی ہو گھبرانا نہیں۔ پھر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ وہ ابشروا بالجنۃ التی، اس جنت کی بشارت قبول ہو جو خدا نے تمہیں دیا ہے۔ جب انسان باتیں کرتا ہے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے انسان، جب انسان نیک بنتا ہے، اچھی باتیں، انسان اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں کہ انسان فرشتوں سے گفتگو کرتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک دن جابر جعفی سے کہا، بغداد میں نے کہا جابر جعفی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں امام صادق کی زیارت کروں۔ دیکھیے انسان کہاں تک پہنچے، میرے دل میں خواہش ہے کہ امام کی زیارت کروں۔ کہا اچھا، بڑا آسان کام ہے۔ جیسے کیسے آسان کام ہے؟ امام مدینے میں ہے اور ہم بغداد میں ہیں، بغداد اور مدینے میں 1 مہینے کا راستہ ہے، بہت دور۔ کہا اچھا چلو ہم تمہیں امام سے ملاتے ہیں۔ کہتا ہے وہ شخص
کہ جابر جوفی نے میرے ہاتھ کو تھاما اور باہر صحرا میں لے گیا. کہا اچھا ذرا آنکھیں بند کر دو. کہتا میں نے آنکھیں بند کر دی. کہا کھولو. مدینہ. انسان پیغمبر نہیں، امام نہیں، میرے اور آپ کی طرح انسان ہے، مگر انہوں نے اپنے مقام کو بلند کیا. انہوں نے کہا خدا اور خدا کہنے پر پابند رہا. میرے عزیز، ہم نے خدا کہا اور کتنے خدا کے قانون کو توڑا. عورت نے کہا خدا، خدا کہتا ہے پردہ، کہتی ہے نہیں. اس نے کہا خدا، اللہ نے کہا شوہر کی اطاعت کرو، وہ نہیں. خدا اپنے جوانی کو پاکیزہ بناؤ. میرے عزیز جوان، آج اپنے جوانی کو پاکیزہ بناؤ، بڑھاپے میں مزے اڑاؤ. اور اگر آج تم نے اپنی جوانی کو گندا کیا تو بڑھاپا تمہارے لیے ایک عذاب علیم سے کم نہیں ہے. بڑھاپے میں تم کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ کرنا ہے جوانی میں. کیسا ہے؟ میں نے کہا یہ مدینہ ہے. ہاں یہ مدینہ. میں نے دل میں خیال کیا، وہ شخص کہتا ہے دل میں خیال کیا کہ میں کہیں سے کوئی کیل لا کر یہاں دیوار میں ٹھوک دوں گا، پھر اگلے سال حج پہ آ کر دیکھوں گا کہ یہ کیل ہے کہ نہیں. پتہ نہیں جابر جوفی نے مجھ پہ کوئی جادو کیا ہو. کہتا ہے یہ میں نے سوچا ہی تھا کہ جابر جعفی نے ایک پتھر اور ایک کیل مجھے دے دیا، کہا ٹھوک دو دیوار میں. انسان یہاں پر ہو گیا. اگر ہم کمزور ہیں اس لیے ہے کہ ہمارا ایمان کمزور. اگر ہم کمزور ہیں اس لیے ہے کہ ہمارے وحدانیت توحید کمزور ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ. کہتا ہے پھر ہم امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے اور میں نے دیکھا کہ جابر کبھی آہستہ امام کے کان میں کچھ کہتا ہے اور امام علیہ السلام کبھی آہستہ جابر جوفی کے کان میں کچھ کہتا ہے. یہ عاشق اور معشوق کی باتیں ہیں، یہ مقام اور عظمت کی باتیں ہیں کہ امام اس کو اتنا نزدیک کیا ہے کہ راز کی باتیں جابر جوفی سے کرتا. کہتے ہیں ہم وہاں سے باہر آ گئے. باہر آنے کے بعد جابر جوفی نے دیکھا کہ میں بہت پریشان ہوں. کہا تم کوفہ جانا چاہتے ہو؟ کہا جانا چاہتے. کہا آنکھیں بند کر دوں. بند کیا. کہا کھولو. ہم کوفہ میں پہنچے. تو یہ مقام اس کو کیسے ملا؟ تقویٰ سے، خدا پرستی سے ملا، دینداری سے ملا. میرے بیٹے، اگر آپ بھی یہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے کرو. عظیم بن جاؤ. دنیا کے تمام مشکلات تمہارے لیے آسان ہیں. پچھلے سال میں محرم پڑھنے کے لیے اسی امام باڑہ میں محرم پڑھتا تھا اور اسی شاید پتہ نہیں اس کے میدان کہاں ہے. اس نے مجھے کہا تھا کہ صاحب 2-3 جگہوں پر میں نے آدمی بھیجا ہے شادی کے لیے اور ہر طرف سے انہوں نے انکار کر دیا. میں نے کہا بیٹا تم نیک بن جاؤ. وہ خود اٹھا آ کر کہیں کہ ہماری بیٹی لے جاؤ. کہا نیک کیا بنوں؟ میں نے کہا واجبات کا بجا رہا ہوں. اس سال میں آیا. اس نے کہا آغا صاحب بات آپ نے بالکل صحیح کہا، میرے خیال میں بھی نہیں تھا. اللہ نے ایسے جگہ سے رشتہ مہیا کیا میری جو میرے خواب اور خیال میں بھی نہ تھا. یہ جو انسان اپنا آپ کو بلند کر سکتا ہے، اتنا بلند ہو سکتا ہے انسان. یہ جوانی اتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں بیٹھے، اتنا عظیم بن سکتا ہے. تو علامہ اقبال نے کہا ہے، شاید اقبال کا یا کسی کو صحیح کہا، یہ شعر نہیں ہے، ایک حقیقت ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیرے رضا کیا ہے. صلوات پڑھ لیجیے. میں تحریر کروں یا یہ خط پڑھوں؟ انشاءاللہ یہ خط کل کے لیے مل کے صلوات پڑھ لیجیے. آواز بنا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیرے رضا کیا. لے محمد علی والد غلام کھائیں چی چرے، لے علی والد حسین کھائیں چی چرے. خدا بندے سے خود پوچھے
بتاؤ تیرا حاجت کیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو؟ انسان اس مقام تک پہنچ سکتا نہیں پہنچی. کتنے بڑے انسان ہیں. آپ نے علی ابن یقین کا بھی سنا ہے. ابھی جعفر جوفی کا میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح مدینہ پہنچا. علی ابن یقین کا بھی آپ نے سنا ہے کہ کس طرح وہ امام علیہ السلام نے جب اجازت نہیں دی ملنے کی تو اونٹ پر سوار ہو کے ایک انا انزلنا پڑھ کے مدینے سے کوفے پہنچے اور ایک انا انزلنا پڑھ کے کوفے سے مدینہ پہنچے. طاقت ہے نا، خدا طاقت دیتا ہے انسان کو. آئیے آصف ابن برخیا کو دیکھیں. جناب سلیمان نے کہا کہ بلقیس آ رہی ہیں اور ہے تم میں سے کوئی کہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے تخت بلقیس یہاں پہنچ جائے. قرآن میں آصف ابن برخیا کوئی پیغمبر نہیں ہے. آصف ابن برخیا خدا کا ایک عبادت گزار بندہ ہے. ہم بھی آصف ابن برخیا بن سکتے ہیں. اب یہ نہ کہو کہ نہیں بن سکتے. ہم بھی علی ابن یقین بن سکتے ہیں. ہم بھی جابر جوفی بن سکتے ہیں. عبادت سے درمدار عبادت ہے، درمدار اطاعت پروردگار ہے. بن جاؤ، کیوں نہیں بنتے؟ اور آصف ابن برخیا سلیمان تخت پر ہے، کہتا ہے اچھی باتیں خبر پہنچی ہے کہ بلقیس وہاں سے آ رہی ہیں. ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کوئی ہے تخت بلقیس کو لانے والا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. جن کے ایک بہت بڑے عفریت نے کہا یہ مجلس برخاست ہونے تک میں لا سکتا ہوں. کھینچ کے جہاز سے کھینچ کے کشتی پہ چڑھا کر نہیں اس طاقت سے نہیں، طاقت الہی سے، ایمان کی طاقت سے، خدا کے دیے ہوئی طاقت سے میں لا سکتا ہوں. کہا نہیں، یہ بہت دور ہیں، ہمیں ابھی چاہیے. وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفا. میں تخت بلقیس کو لا سکتا ہوں آنکھ چپکنے سے پہلے. کون؟ عنده علم من الكتاب، جو معمولی علم رکھتا ہے کتاب کو، جو کہ کتاب الہی جو ہے اس کا تھوڑا علم رکھتا ہے. من الکتاب، چھوٹا مختصر. اور فلما رآہ مستقرا عنده، یہ کہاں آنکھ چپک گئی اور دیکھا تخت بلقیس سامنے موجود ہے. یہ کیوں؟ کہ کس نے کیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اپنے رسول اللہ آصف ابن برخیا تخت بلقیس کو آنکھ چپکنے سے پہلے یہاں دربار میں پہنچا دیا سلیمان کے پاس، اور وہ علم کیا ہے جس سے اس نے پہنچایا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آصف ابن برخیا کا علم ہمارے سامنے ایسا ہے جیسا قطرہ اور سمندر کا ہے. آل محمد کے علم سمندر ہیں اور آصف ابن برخیا کا علم جو ہے وہ قطرہ ہے. اگر آصف ابن برخیا تخت سلیمان کو لا سکتا ہے، علی ابن ابی طالب اشارے سے سورج کو پلٹا سکتا ہے. لہذا عزیزان محترم، بلندی عروج اور نزول خود انسان کے ہاتھوں میں. انسان اعلیٰ علیین بھی جا سکتا ہے اور انسان اسفل السافلین بھی جا سکتے ہیں. خود انسان کے اختیار میں ہے. عمر سعد چاہتا وہ اعلیٰ علیین تک پہنچ جاتا، مگر بدقسمتی ہے کہ اسفل السافلین تک چلا لیا. اب آئیے دیکھیے کہ ایک انسان گھر سے نکل گیا ہے حسین سے لڑنے کے لیے، آج در دیوار اس کو بشارت دے رہی ہے کہ حر جنت کی طرف جا رہا ہے. حر جنت کی طرف، خود اپنا میں جنت کی طرف جا رہا ہوں. کربلا پہنچ گیا. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمیں بھی حر بنا دے. عزیز من، حر کیوں حر بنا بتاؤں؟ اس لیے بنا کہ اس نے فوراً فیصلہ کیا. ہم فوراً فیصلہ نہیں کرتے ہیں. اچھا جی رمضان تو چلتے ہیں توبہ نہیں کی، اچھا لڑکیاں توبہ نہیں، دونوں جوانی دونوں نسو من توبہ نہیں.
چونکہ نسو من حتی لگی دوسرے کمائی بے جل دمن اپنے منو کچھ سیمور گس جد دمنا کڑبی فوراً ایک دم ابھی میرے جوان عزیز یہاں ارادہ کر کے نکلو کہ میں اس ماتم سنا کے دروازے سے جب باہر جاؤں گا میں پہلا والا جوان نہیں ہوں، میں کچھ اور ہوں. کر لیں، ہمت ہے تو کر، پھر دیکھو، ذرا حلوہ کھاؤ پھر دیکھو مزہ، ذرا دیندار، ہر چیز کا مزہ تم نے چکھ لیا ہے، اب ذرا دین کا بھی مزہ چکھو نا. بہت چیزوں کا مزہ آپ نے چکھ لیا ہے، آپ نے دیکھا 2 منٹ ہے اس کے بعد ختم. ہر مزیدار چیز جو ہے چند منٹ کے لیے ہے اور اس کے بعد بدمزگی ہی بدمزگی ہے. صرف دین ہے جو دیکھنے میں عمل کرنے میں ذرا مشکلات نظر آتے ہیں، مگر اس کے بعد جو خوبیاں ہیں سبحان. اور اس انتظار میں ہے کہ یہ جنگ نہ، مگر 7 محرم کو جب پانی بند ہو گیا آل محمد پر، جب غور نے دیکھا کہ یہ دنیا پرست انسان، یہ لوگ کلمہ اوپر سے پڑھتے ہیں، ان کے کلمے میں کوئی حقیقت نہیں ہے. وَيُكَبِّرُونَ بِأَنْ قُتِلْتَ وَإِنَّمَا قَتَلُوا بِكَ التَّكْبِيرَ وَالتَّحْلِيلَ. وہ عالم اہل سنت لکھتا ہے کہ تعجب کے بعد ہیں کہ ادھر سر حسین نیزے پہ چڑھ گیا اور ادھر لوگوں نے نعرے تکبیر لگا دیا. وَيُكَمِّلُونَ بِأَنْ قُتِلْتَ وَإِنَّمَا، یہ نعرے تکبیر لگاتے ہیں تیرے قتل پر، اور یہ جانتے نہیں ہیں کہ انہوں نے حسین کو قتل نہیں کیا، تکبیر کو قتل، بلکہ انہوں نے تکبیر کو قتل کیا، انہوں نے حسین کے قتل سے لا الہ الا اللہ کو قتل کیا. وَإِنَّمَا قَتَلُوا بِكَ التَّكْبِيرَ وَالتَّحْلِيلَ. شب عاشوراء تک تو حر نے انتظار کیا. عاشوراء کے رات حر سنتا ہے کہ اس خیمے سے کیا آواز آ رہی ہے اور اس خیمے سے کیا آواز آ رہی ہے. اس خیمے سے لہو لعب و قہقہ و ہاں ہو کی آواز ہے، مگر اس خیمے سے قرآن کی تلاوت اور بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر رو رہی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے رو رہے ہیں، چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، فریاد بلند ہے خیمے میں، اور روز عاشوراء کا منتظر ہے کہ عاشوراء آ جائیں. اور میدان کربلا میں ہیں. جب حر نے دیکھا اب تو جلائی ہو رہی ہے، لوگ کہتا ہے حر اتنا بے چین ہے کہ ان کے دل کے دھڑکن کی آواز باہر تک آ رہی ہے. لوگوں نے کہا حر کیوں؟ کہا جی میں جنت اور جہنم کے درمیان میں پڑا ہوا ہوں. خدایا جب ہم بھی جنت اور جہنم کے درمیان میں پھنس جائیں، خداوند ہمیں جنت میں جانے کے نصیب عطا فرما، جنت کے راستہ اختیار کرنے کو نصیب فرما. بس یہاں اشارہ کر رہا ہوں کہ حر حسین کی خدمت میں آ گیا اور توبہ کیا. حسین نے قبول کیا جیسا آپ کو پتا ہے، مگر تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ روتا ہی جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، اس کے آنسو مسلسل جاری ہے. تو پتہ ہے حر کیوں رو رہا ہے؟ حسین نے تو معاف کر لیا نا. خود دل میں سوچتا ہے کہ کاش زینب بھی مجھے معاف کر، میں نے زینب کا دل دکھایا ہے، میں نے حسین کے بچوں کا دل دکھایا ہے. کاش ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دیکھا خیمے سے خاتون باہر آ گئی، سلام کیا حسین کو، حر کو بھی سلام کیا اور کہا حر میں فضا کنیز زینب ہوں، بی بی زینب تمہیں سلام کہتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ حر کا توبہ قبول ہے. اب حر چاہتا ہے کہ اس کے دل پہ داغ آ جائے. وہ کہتا ہے ابن رسول اللہ اجازت دو کہ میرا 13 سال کا بیٹا ہے یہ میدان میں جا کے جنگ کر لے اور میرے سامنے شہید ہو جائے. حسین نے کہا نہیں. حر نے التجا کی کہ میری آرزو ہے. اجازت مل گئی حر کے بیٹے کو. وہ چلا گیا میدان میں. جب گھوڑے سے گرنے لگا بابا کو نہیں پکارا، کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین میں گر رہا ہوں. آواز حسین تک بھی
پہنچی اور تک بھی پہنچی. حسین اپنے خیمے سے نکلے اور اپنے خیمے سے نکلے. مگر جب ہر پہنچ گیا وہاں تو کیا دیکھا بتا دوں. ہر نے دیکھا کہ حسین نے ہر کے بیٹے کے سر کو اپنے گود میں رکھا ہوا. ہاں جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو ہر نے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ آپ ذرا چھوڑ دی اس بچے کو, میں اس کو اٹھا کر خیمے میں لے جاؤں. غیرت والوں بتا دوں کیوں ہر کیا وجہ ہے. کہا اس لیے کہ کہیں میرے بیٹے کی ماں خیمے سے باہر نہ بنے. ہائے ہائے اور میں جو غیرت ہے نا کہ خاتون کوئی باہر نہ آئے. حسین نے کہا ایک جملہ سنیے. حسین نے کہا اور کبھی تم نے دیکھا ہے یا سنا ہے کہ ضعیف باپ جوان بیٹے کے لاش اٹھائے ہیں. نرگس کیا تھا جوان بھی لاش دن مدرک سلمان کو سمت مگر نجاب ابا عبداللہ جوان سامر کو بنائی تھا. حسین کی تمام جان گامی اس کے سیگت ہونے علی اکبر اور تمام گامی مگر حسین اس لیے نسوں فوگات سلام کے دیتو دے بنا جناب قاسم گوگوں کے کوئی دے آج حسین مظلوم حسین بزگئے گلم سیت ہیں بخش جناب قاسم سی سلام بسنے چی جوابیں شسبانی جان بات سنتے ہیں یا دشمن کو نیفتوں یہ چھتے ہو یا شہم و شعلے بات سنتے ہیں. رجال حسین كالصقر المنقذ شکاری شباتو کو حسین تنس تمو بینیون حسین دشمن دفع بینیون دشمن جبلس مرینیون تمو اسکلا حسین استنم لقاسم اسکت بگن یہ بات سنتے یا تمو مبیسے امیر کو بولو بگن. آدمی شہزادہ قاسمی ماتم من سہری بدل کفن سن پی دیں گے شہید بنینا. آئے افسوس سید الشہداء اکبس لے بنی ات قاسم ایری بابانگا وسیعت بسد بان یہاں ایری باسون بسرے کوئی کہ سہرے کل دلے مگر افسوس نے بود دلیں گا مدینہ کو آئیت نمید دلیں ایری باسد کو ایری کفن کوئی بس محتم الدنيا من ايام ازاجو كنت من ناره اعوش من ناره نمارا من ناره شهربانه نشه قدم رجل دخل کن بگا بازر بوسه ایدی اولاد کن خدا سوزی و خدا را فجال حسین سامس حسین شخص راوي زلت فلما انجلت الغبرة فإذا بالحسين واقفا على رأس الغلام والغلام يبحث برجليه. حسین تم راوی نکتن نارے حسین سے کا شخصیت اور جناب قاسم گل بسو بگی مجھے تلاخلا نواری یہ کاموں سلفوت جناب قاسم خدایا عجیب سے جابیاں علیہم نبت مگر بہرن الدنین دلینی تمام ارگبوں کا عمل اتنی وخلا حسین اس کا طرح بلے اصحاب گنوں سے دل گبوں بولیں لے بنی حاشم میں جوان کن دل گبوں بولیں یا اشاری کا جابیں قاسم ارگبوں بولیں میں وخلا حسین دخون چیتی اتزوگا